علی ایک عام سا لڑکا تھا جس کا خواب بس اتنا تھا کہ اس کی ماں مسکراتی رہے۔ باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا اور ماں نے ساری زندگی محنت کر کے اسے پڑھایا۔ علی نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، بس خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ کالج میں علی کی دوستی حمزہ سے ہوئی۔ حمزہ امیر تھا، با اثر تھا اور سب کا پسندیدہ۔ علی نے اسے سچا دوست سمجھا، وہی دوست جسے اس نے اپنی کمزوری، اپنے خواب اور اپنی ماں کی بیماری تک سب کچھ بتا دیا۔ لیکن وقت نے علی کو سکھایا کہ ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی۔ ایک دن علی پر الزام لگا کہ اس نے کالج کے فنڈز میں خرد برد کی ہے۔ ثبوت وہی فائلیں جن تک صرف حمزہ کو رسائی تھی۔ علی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی اسے کالج سے نکال دیا گیا۔ اس کی عزت، اس کا مستقبل، سب ایک لمحے میں برباد ہو گیا۔ جب علی گھر پہنچا تو ماں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے۔ بیٹا، کیا ہوا؟ علی خاموش رہا۔ اس رات ماں کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ علی کی دنیا ختم ہو چکی تھی۔ کئی دن وہ ماں کی قبر کے پاس بیٹھا رہتا، نہ آنسو نکلتے نہ آواز آتی، صرف ایک خاموش آگ تھی جو اندر جل رہی تھی۔ اسی قبر پر اس نے پہلی بار خود سے وعدہ کیا، میں بدلہ لوں گا، لیکن شور سے نہیں، خاموشی سے۔ سال گزر گئے۔ وہی علی اب ایک کامیاب فائنانشل آڈیٹر تھا۔ قسمت یا قدرت، حمزہ کی کمپنی میں آڈٹ اسی کے ہاتھ آیا۔ حمزہ نے علی کو پہچانا نہیں، یا شاید پہچان کر بھی نظر انداز کر دیا۔ علی نے مسکرا کر فائلیں کھولیں۔ ہر جعلی اکاؤنٹ، ہر غیر قانونی ٹرانزیکشن، سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ اس نے ایک بھی بات خود سے نہیں کہی، بس ثبوت جمع کیے، اور ایک دن ساری فائلیں متعلقہ اداروں کو بھیج دیں۔ حمزہ گرفتار ہوا، میڈیا میں شور مچ گیا۔ وہی شخص جو کبھی سب کا ہیرو تھا، اب سب کی نفرت بن چکا تھا۔ جیل میں حمزہ کے سامنے جب علی آیا تو حمزہ رو پڑا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ علی نے پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے صرف میری زندگی نہیں لی تھی، تم نے میری ماں چھینی تھی۔ یہ بدلہ نہیں تھا، یہ انصاف تھا۔ اور وہ پلٹ گیا۔ اس دن علی نے سیکھا، خاموش انسان جب بولتا نہیں تو تاریخ بدل دیتا ہے۔